فرینڈز، ہمارے معاشرے کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں ڈومیسٹک وائلنس کو صرف اور صرف عورت سے ہی منسوب کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہاں، یہ درست ہے کہ سوسائٹی میں خواتین کو ہیراسمنٹ اور سیکشل اسالٹ کا سامنا رہتا ہے، لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ مردوں کو فیس نہیں کرنا پڑتا تو یقیناً یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، یہاں پر فرق صرف اتنا ہے کہ موسٹلی خواتین کے کیسز سامنے آ جاتے ہیں اور لوگ انہیں وکٹم بھی تسلیم کر لیتے ہیں، جبکہ یہی بات اگر کوئی مرد کرے تو اس پر یقین کرنا تو دور کی بات ہے، اس کی بات کو صرف اس لیے مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک مرد ہے۔ ویورز، ذرا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ایلس ان ونڈرلینڈ اور پائرٹس آف کیریبین جیسی آئیکونک فلموں میں کام کرنے والے ہالی ووڈ اداکار جانی ڈیپ بھی اپنی ایکس وائف ایمبر ہرڈ کے ہاتھوں کئی عرصے تک ڈومیسٹک وائلنس کا شکار رہنے کے باوجود بھی صرف اسی وجہ سے ایک وکٹم کی حیثیت سے سامنے نہیں آئے کیونکہ وہ ایک مرد ہیں، اور ان کی اسی خاموشی سے فائدہ اٹھا کر ایمبر نے 2018 کے ایک آرٹیکل کے ذریعے خود کو ڈومیسٹک وائلنس کا وکٹم ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس آرٹیکل میں انہوں نے جانی ڈیپ کا نام تو نہیں دیا، لیکن اس الزام کی وجہ سے جانی ڈیپ کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا اور لوگ انہیں وائف بیٹر کہہ کر بلانے لگے، اور یہاں تک کہ انہیں کئی موویز سے بھی ہاتھ دھونا پڑا، جس کی وجہ سے انہیں کئی ملین ڈالرز کا نقصان بھی برداشت کرنا پڑا۔ فرینڈز، ایمبر ہرڈ کے ایز اے وکٹم سامنے آنے کے بعد جانی ڈیپ نے اپنی جنگ خود لڑنے کا فیصلہ کیا اور سال 2019 میں ایمبر ہرڈ پر ڈیفیمیشن کا کیس فائل کر دیا۔ فرینڈز، اس کیس کی کارروائی کی کلپس فینس نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پوسٹ کرنا شروع کیے۔ اس کیس کو نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا بھر میں بے تحاشا مقبولیت حاصل ہوئی۔ ویورز، اس مقدمے کی کارروائی جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی، یہ بات کلیئرلی طور پر ثابت ہو گئی کہ اس پورے معاملے میں اگر کوئی وکٹم ہے تو وہ ہے جانی ڈیپ بذات خود۔ فرینڈز، ایمبر ہرڈ کے خلاف کورٹ میں جانی ڈیپ کی لیگل ٹیم کی جانب سے اتنے ثبوت پیش کیے گئے کہ دیکھتے ہی دیکھتے جانی ڈیپ کے لیے ان کے فینس کے دل میں مزید ان کی عزت بڑھتی گئی، جبکہ ایمبر کی جانی ڈیپ پر لگائے گئے جھوٹے الزام کی اصلیت بھی دنیا کے سامنے آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایمبر نے جانی ڈیپ پر جسمانی تشدد کا الزام عائد کرتے ہوئے جو انجری پکچرز عدالت میں پیش کی، وہ تصویریں بھی عدالت میں مکمل طور پر فوٹو شاپ ثابت ہوئی۔ ویورز، اس کے ساتھ ہی ایمبر ہرڈ کے خلاف ایسے کئی پروف سامنے آئے جس سے نہ صرف جانی ڈیپ کی مکمل انوسینس ثابت ہوئی، بلکہ یہ بات بھی دنیا کے سامنے واضح ہو گئی کہ ان دونوں کے ریلیشن کے دوران جانی ڈیپ کو کس طرح سے مینٹلی اور فزیکلی وائلنس کا سامنا کرنا پڑا۔ فرینڈز، اس کیس کے ورڈکٹ سے نہ صرف جانی ڈیپ کی انوسینس ثابت ہوئی ہے بلکہ ڈومیسٹک وائلنس کے میل وکٹمز کو بھی اسٹرینتھ ملی ہے کہ وہ بھی سامنے آئیں اور بغیر کسی خوف کے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، بیکاز ڈومیسٹک وائلنس ہیز نو جینڈر اینڈ اٹ could also happen to men as well۔